مسلمان پلہ نیچے نظر آتا ہے تو پھر کدھر کہتے ہیں ان بیوتنا عورہ. اللہ کے رسول وہ بڑے جذبے ہیں جان کٹانے کے، ایک لمحہ بھی پیچھے نہ رہتے، لیکن کیا کریں مجبوری ہے نا، کیا ہے ہمارے گھر خالی پڑے ہوئے. تو قرآن کریم نے امر اول کو کہ اے ایمان والو جس ہدایت کے تم متلاشی ہو اگر وہ تم لینا چاہتے ہو تو آؤ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، جو تم نے خزانہ مجھ سے مانگا ہے وہ خزانہ تمہیں ان دو کاٹھوں کے درمیان ملے گا، باہر ہرگز نہیں ملے گا. آ جاؤ ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہو. اب سورت کو سورت سے ربط. تو پہلے اس سورت کا ربط تو پہلی سورت سے ربط معنوی، وہ یہ ہے کہ فاتحہ کے اندر ہدایت صراط مستقیم کی درخواست کی گئی. تو اب سورہ بقرہ میں فرمایا ذالک الکتاب الی آخر، کہ اس درخواست کی قبولیت کا ذکر کیا گیا. گویا کہ الصراط المستقیم متن ہے اور پورا قرآن اسی صراط مستقیم کی تشریح ہے. یہ ربط نمبر 1. نمبر 2، سورۃ الفاتحہ میں 3 جماعتوں کا ذکر کیا. نمبر 1 منعم علیہم، نمبر 2 مغضوب علیہم، نمبر 3 ضالین. سورۃ الفاتحہ میں ان 3 جماعتوں کا اجمالاً ذکر تھا. اور اب سورہ بقرہ میں تمہید کے بعد ان 3 جماعتوں کا ذکر قدر تفصیل کے ساتھ اور مزید ان کے اوصاف بما ثمرہ ذکر کیے جائیں گے. نمبر 3 ربط معنوی. نمبر 3 سورۃ الفاتحہ میں ایاک نعبد، اس کے ذریعے توحید کا اقرار کیا اور عبادت استعانت کو اللہ کے ساتھ خاص کیا گیا. اب بقرہ میں اس دعوی توحید کو مختلف مقاصد کے لیے 3 مقامات میں ذکر فرما کر ہر مقام میں دلائل عقلیہ پیش کیے گئے. فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ عبادت بھی خاص تیرے لیے اور استعانت بھی خاص تجھ ہی سے، یعنی دونوں خاص ہیں اللہ کے ساتھ. اب سورہ بقرہ میں اس دعوی توحید کو مختلف مقاصد کے لیے 3 مقامات میں ذکر فرمایا. پھر ہر مقام میں دلائل عقلیہ پیش کیے گا. اب وہ 3 مقام کون سے ہیں؟ پہلا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی الی آخری، جس کا خلاصہ ای العبادت للہ، حصر ہے یہاں العبادت للہ. اب عبادت اللہ ہی کی کیوں ہے؟ اس پر دلیل عقلی الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، یہ سارے دلائل چل پڑے اس پر. اس جگہ مقصود اس مقام پر یا شرک فی دعا کی نفی، شرک فی دعا. مقام دوم
وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اسی طرح ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہ دونوں مقام ہیں۔ اور تیسرا مقام اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم الی آخر۔ اس میں مقصود نفی تشریع قہری، مقصود نفی تشریع قہری۔ آگے لکھ لیں سوال کہ سورہ بقرہ کے اندر عموماً علماء یہود کی علمی اور عملی کمزوریوں کو اور ان کی قباحتوں کو ذکر کیا گیا، یہ کیوں؟ جواب یہ تھا کہ مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں یہود کے 3 مشہور قبائل تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ۔ اصالتاً ان کا وطن ملک شام فلسطین تھا، پتہ ہے نا آپ کو، اتنا تو تاریخ میں پڑھا ہے۔ یہ یثرب کے مدینہ کے باشندے نہیں تھے، لیکن کتب سماویہ کے اندر نبی آخر الزمان، نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے چرچے تھے کہ وہ آئیں گے شرقاً غرباً شمالاً جنوباً، بس انہی کا سکہ چلے گا قیامت تک۔ تو ان کے وڈیرے بڑے لوگ اس ہرس میں یہاں آ کر انہوں نے ڈیرے لگا لیے تھے کہ جب وہ نبی آخر الزمان آ جائیں تو ہم سب سے پہلے سبقت کرنے والے بن جائیں۔